ہم آپ کے سامنے تشبیہ استعارہ کا یہ دوسرا حصہ علم بلاغت کا شروع کرنے جا رہے ہیں۔ علم بیان میں سب سے پہلے، بلاغت میں سب سے پہلے علم بیان آتا ہے، ٹھیک ہے۔ علم بیان میں چار چیزیں بہت اہم ہیں۔ علم بیان دیکھیے، علم بیان میں چار چیزیں بہت اہم ہیں۔ وہ چار چیزیں کیا ہیں؟ تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل، کنایا۔ ہم تشبیہ کی بات کر چکے ہیں۔ تشبیہ کس کو؟ ہمارے پہلی ویڈیو میں تشبیہ کہتے ہیں کسی چیز کی صفت کو پیش کرنا، جیسے ان کے دانت موتی جیسے، موتی سی ہے، صفت بیان کی ہے، موتی سی ہے، دانت موتی سی ہے، تشبیہ دی ہے۔ جیسے ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یعنی جو وجود اپنی جو ہے نا وہ بلبلے کی جیسے، یعنی فنا ہونے والی ہے۔ دونوں چیز میں حباب جیسے فنا ہونے والا ہے نا، ویسے فنا ہونے۔ استعارہ پر آ جاتے ہیں۔ استعارہ کیا چیز ہوتا ہے؟ استعارہ وہ چیز ہوتا ہے جیسے کہ وہ شعر ہے، مطلب یہاں پہ تشبیہ سی لگا کر کے استعمال نہیں کرتے، بلکہ یہاں انڈائریکٹلی کہتے ہیں کہ یہ شعر ہے، مطلب شعر جیسا نہیں، مطلب شعر ہے۔ اس میں حقیقت میں اس کو وہی بتا دیتے ہیں، ویسے مجازی معنی ہوتا ہے لیکن وہ شعر جیسا ہے، مطلب شعر ہے، ٹھیک ہے۔ مجاز مرسل ہو گیا۔ اب آگے بیان کرتے ہیں، یہ مجاز تشبیہ ہو گیا۔ اب بوئے گل، سوری، اس میں دیکھیے، اس شعر میں ہستی کو حباب سے تشبیہ دی گئی ہے، کیونکہ ہستی بھی فنا ہونے والی ہے، اور ایک حباب بلبلا جو پانی میں ہوتا ہے پتھر پھینکنے کے بعد، وہ بھی ایک فنا ہونے والی چیز ہے۔ دونوں میں صفت جو ہے فنا ہونے جیسی ہے، ہستی بھی اپنی فنا ہونے والی ہے اور اس کو تشبیہ دی ہے۔ جس چیز سے تشبیہ دی جائے اس کو وجہ تشبیہ کہتے ہیں۔ جس کو تشبیہ دی جائے، جس چیز کو تشبیہ دی جائے اسے مشبہ کہتے ہیں۔ یاد رہے کیا کہتے ہیں؟ جس چیز سے تشبیہ دی جائے اس کو مشبہ، ٹھیک ہے۔ اور جس چیز سے تشبیہ دی جائے، جس چیز کو تشبیہ دی جائے مشبہ، جس چیز کو تشبیہ دی جائے اس کو مشبہ بے کہتے ہیں۔ مشبہ اور مشبہ بے دونوں مل کر کیا ہوا؟ طرفین تشبیہ کہلاتا ہے۔ وہ صفت کی بنیادی تشبیہ دی جاتی ہے، وجہ تشبیہ یا وجہ تشبیہ کہتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ تشبیہ کے لیے کسی مقصد کا ہونا ضروری ہے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ صفت جس کی بنیاد پر تشبیہ دی گئی ہے مشبہ کی بنسبت مشبہ بے میں کہیں زیادہ، جیسے دانت کو موتی سے، مشبہ کو مشبہ بے سے زیادہ برتر ہو، مطلب اس میں زیادہ افضل ہو۔ جیسے موتی جو ہے جو اس موتی سے زیادہ چمکتا ہے، دانت سے زیادہ موتی چمکتا ہے، اس سے اس کو برتر بتانے تشبیہ دیا۔ اگر مشبہ بے میں وہ وصف مشبہ سے زیادہ یا قوی نہیں بلکہ برابر ہو تو ایسی صورت میں اسے اپنے تشبیہ کے بجائے تشابہ کہا جاتا ہے۔ جیسے غالب کا یہ شعر ہے، قید و حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں۔ یہ جو ہے اس کی مثال ہے۔ بوئے گل نالہ دل دودھ چراغ محفل، جو تیری بزم سے نکلا سو پریشان نکلا۔ پہلے شعر میں قید حیات اور بند غم دونوں میں قید اور صفت مشابہت ہے، جس کی بنیاد پر شاعر نے دونوں کو اصل ایک قرار دیا ہے۔ ان میں سے کسی ایک کی برتری مقصود نہیں، اس لیے یہاں تشبیہ کے بجائے تشابہ ہے، ٹھیک ہے۔ ایک بات یاد رکھے کہ تشبیہ میں اور تشابہ میں کیا فرق ہے؟ تشبیہ جس چیز سے دی جائے اور جس چیز پر دی جائے وہ اس کا افضل ہو، جیسے موتی جو ہے وہ دانت سے افضل ہے، چمک میں چمک جو ہے اس کی وہ تشبیہ ہو سکتی ہے
کیونکہ وہ افضل ہے چمکنے میں، دانت اتنی چمک نہیں اتنی موتی میں ہوتی، تو اس لیے تشبیہ ہونا ضروری ہے۔ اگر تشبیہ نہ ہو، برابری ہو، تو پھر وہ کیا ہوگا؟ وہ تشابہ ہوگا، تشابہ، متشابہت، تشابہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ کہ تشبیہ میں دو چیزیں، ایک کی برابری خوبی ظاہر ہوتی ہے، جبکہ تشابہ میں مساوا پایا جاتا ہے، مطلب دونوں میں برابری پائی جاتی ہے۔ تشابہ میں برابری اور تشبیہ میں ایک پر افضلیت ہونی چاہیے۔ ادوات تشبیہ، ادوات کے لغوی معنی آلہ ہے، مطلب چیز سامان کے ہیں، اوزار کے ہیں۔ یہاں آلات تشبیہ سے مراد وہ الفاظ ہیں جن کا استعمال ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ تشبیہ دینے میں کیا جاتا ہے۔ ادوات تشبیہ یہ مانند، مثل، آسا، گویا، مانا، چوں، جیسا، جیسی، جیسے، برنگ، بسان کی صورت، یہ مشکل، نمت، سی سے، طرح، وغیرہ وغیرہ، ایسے کیا ہیں؟ ادوات تشبیہ، آلات تشبیہ، ٹھیک ہے، ان چیزوں سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ طرفین تشبیہ، طرفین کی تشبیہ کی دو قسمیں ہیں، حسی اور عقلی کہلاتی، حسی اور عقلی طرفین تشبیہ کہلاتی۔ مشبہ اور مشبہ بے، جو ظاہری حواس خامسہ ہے، سامعہ، باصرہ، سامہ، ذائقہ، لامسہ کی شناخت کے لیے جا سکے، حسی کہلاتی، ٹھیک ہے۔ سامعہ سننا، ذائقہ چکھنا، مزے سے ٹیسٹ لینا، لامسہ چھونا، اور باصرہ دیکھنا۔ جو خواص خامسہ تو جانتے ہیں، عقل سے زیادہ دریافت کی جاتی ہے، وہ عقلی کہلاتی ہے۔ ان کی چار صورتیں ہیں۔ اس طرح سے دیکھیں گے تو بہت ساری چیز، جس میں سے طرفین تشبیہ حسی ہے، جس میں طرفین تشبیہ عقلی ہے، اتنا سمجھ لیجئے، آگے بڑھتے ہیں۔ جس میں سے مشبہ عقلی اور مشبہ حسی ہو، جس میں مشبہ حسی اور مشبہ بھی عقلی ہو۔ اس طرح سے سماعی، یہ سب سارا سماعی وہی سب آتا ہے جو پہلے بچا چکے ہیں کہ سامعہ، باصرہ، سامعہ، یہ چار پانچوں چیزیں جو ہیں یہ ہونا بہت ضروری ہے۔ مختصر وہ سب سمجھ لیجئے جو اب ضروری ہے۔ مجاز مرسل کی طرف چلتے ہیں۔ عرض تشبیہ بھی ہوتا ہے، ویسے بہت سارے اقسام ہوتے ہیں تشبیہ کے، لیکن ہمیں جو ضروری چیز ہے وہ سمجھنا ہے۔ استعارہ، استعارہ کو میں نے بتا دیا ہے کہ مستعار، کسی چیز سے ادھار لے لیا، مطلب وہ شعر جیسا ہے۔ استعارہ کے لغوی معنی ہیں مستعار لینا ہے۔ انگریزی زبان میں اس کے لیے لفظ میٹافور استعمال کیا جاتا ہے، جو یونانی لفظ زبان سے ماخذ ہے۔ استعارہ جو ہے، جس کو میٹافور کہتے ہیں، وہ کس سے استعمال لیا گیا ہے؟ اس کو یونانی لفظ سے استعمال کیا۔ استعارہ دراصل مجازی ہی کی ایک قسم ہے، اس میں لفظ اپنے لغوی معنی کو ترک کر کے لسانی سیاق و سباق کے اعتبار سے نئے معنی استعار لیتا، آگے بڑھا جاتا ہے، اور اس طرح سے زبان میں نئی وسعتوں سے آشنا ہوتی ہے۔ معنی کی وضاحت اور شدت کے حصول کے لیے استعارے سے زیادہ اہم کوئی طریقہ نہیں۔ لیکن استعارہ اور تشبیہ میں فرق دیکھ لیجئے۔ استعارہ میں کہتے ہیں آپ کو کہ اس کی جگہ پر اس کا، جیسے کہ وہ شیر جیسا ہے اور شیر ہے، فرق یہی ہے، اس میں ڈائریکٹ انڈائریکٹلی شیر کہہ دیا ہے، اس میں جیسا لگا کر کہہ دیا۔ تشبیہ اور استعارہ میں گہری مماثلت ہے۔ تشبیہ میں جیسے مشبہ کہتے ہیں، اور اس کی جگہ استعارہ میں مستعار ہوتا ہے، یعنی اس جگہ میں وہی لفظ استعمال کر لیتے ہیں۔ مشبہ بے کہلاتا ہے، استعارہ کے لیے مستعار منہ بن جاتا ہے۔ تشبیہ، اس کی مثال آگے دیکھتے ہیں۔ تشبیہ اور استعارہ میں بنیادی فرق یہ ہے کہ تشبیہ میں مشبہ کو مشبہ بے کے مانند قرار دیا جاتا ہے، جبکہ استعارہ میں مشبہ کو بعین ہی مشبہ قرار دیا جاتا ہے۔ مثلا خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر کوئی یہ کہے
کہ میں نے پھول جیسی لڑکی دیکھی تو یہ ظاہر ہے کہ یہ تشبیہ ہوگی. خوبصورت لڑکی کو یہ کہے کہ میں نے پھول جیسی، جیسی لفظ جو ہے مشبہ جیسی کے لیے اس کی آلہ ہے، ٹھیک ہے، تشبیہ کی آلہ، تشبیہ کا آلہ ہے، تشبیہ ہوگی. اگر یوں کہیں کہ میں نے پھول دیکھا تو استعارہ کہیں گے. پھول دیکھا، یہاں پھول جیسی دیکھا، جیسی لفظ جو ہے نا وہ آلہ ہے، تشبیہ کا آلہ مطلب اوزار. یہاں پہ پھول دیکھا، پھول دیکھا کہے کہ میں نے لڑکی کو دیکھ کر کہے کہ میں نے پھول دیکھا، استعارہ کی جگہ دوسری لفظ میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ تشبیہ میں غلو کے ساتھ ایک چیز کو دوسرے پر قرار دیا، یعنی مشبہ بے قرار دینے کو استعارہ کہتے ہیں. تشبیہ اور استعارے کے درمیان ایک خاص فرق یہ ہے کہ تشبیہ میں لغت حاکم کا درجہ رکھتی ہے. تشبیہ میں لغت جو ہے ڈکشنری ہے وہ حاکم کا درجہ رکھتی ہے، جس کے استعارے میں اسے یہ درجہ حاصل نہیں. استعارہ لغت کا زائدہ نہیں ہوتا، زائدہ نہیں ہوتا، اسے واضح کیا جاتا ہے. استعارہ کی قسمیں مندرجہ ذیل ہے. استعارہ کی کتنی قسمیں دیکھ لیجیے، استعارہ کی قسمیں دیکھ لیجیے. یہاں استعارہ بالتصریح اسے کہتے ہیں جس میں مستعار ترک کر کے مستعار منہ کا ذکر کیا جائے. جیسے استعارہ سے مستعار کو بعین ہی مشابہ منہ ٹھہرایا جائے، جیسے مشابہ ذکر آیا. استعارہ متعلقہ جس میں استعارہ لا اور مستعار منہ کسی بھی صفات و مناسبت مذکور نہ ہو، جیسے یہ مثال ہے، آگے دیکھتے ہیں. استعارہ کی بہت سارے قسمیں ہیں لیکن یہ کم پوچھا جاتا ہے. آگے چلتے ہیں. استعارہ تو ویسے ظاہراً سمجھ میں آ گیا کہ جب کسی جگہ کو ڈائریکٹ اس کو اٹھا کر لے لیتے ہیں تو وہ استعارہ ہو جاتا ہے. اب آتے ہیں مجاز مرسل. مجاز مرسل کو یہ سمجھ لیں، کل آپ ظاہری طور پر پہلے اتنا سمجھ لیں، کل کہہ کر مراد لینا، خبر مراد لینا. جیسے ہاتھ کا نبض پکڑ کر ڈاکٹر یہ بتا دے کہ اس کو بخار ہے کیا ہے نہیں، ٹھیک ہے. کل کر یا جز کہہ کر، کل اور جز کا یہاں پہ بحث آ جاتا ہے. ایک ہی لفظ کو کہہ کر جیسے ڈاکٹر ہوتا ہے، یہاں پہ اس شعر کو دیکھ لیجئے، جیسے ہی مجاز مرسل آتا ہے تو وہاں پہ ڈائریکٹ سمجھ لیجئے کہ کل کہہ کر خبر مراد لینا. جیسے چاول کا ایک چیز، چاول سے ایک چاول نکال لیا جائے تو اور کہہ دے کہ ہاں بھائی چاول ہو گیا. اسے اگزامپل ہوتا ہے. جب ہاتھ اس کے نبض پہ رکھا طبیب نے، محسوس یہ کیا کہ بدن میں لگی ہے آگ. بس کل کہہ کر جز مراد لینا، جز کہہ کر کل مراد لینا. یہ محفل میں شور قلق مینائے مل ہوا، لا ساقیا پیالہ کے توبہ کو نسل ہوا. کل کہہ کر یہاں پہ کل فاتحہ کے معنی میں استعمال ہوا ہے. فاتحہ میں قرآن شریف کی 4 سورتیں پڑھی جاتی ہیں جن میں سے پہلی آیت کا پہلا لفظ کل ہے. ظاہر ہے یہاں کل جز کہہ کر فاتحہ کی 4 سورتوں کا کل سے مراد لی گئی ہے. میں کل پڑھو تو یہاں پہ 4 کل پڑھ دینا. کل کہہ کر 4 کل واللہ واحد، یعنی جتنے کل ہیں سب کل مراد لے. کل کہہ کر جز، یہاں پہ ہاتھ کل ہے اور یہاں پہ جو ہے جب ہاتھ اس کے نبض پہ رکھا طبیب نے، محسوس یہ کیا کہ بدن میں لگی ہے آگ. ہاتھ کل ہے اور انگلیاں اس کا جز ہے. نبض پر ہاتھ نہیں رکھا جاتا بلکہ چند انگلیوں کے پوروں سے نبض چھو کر اس کے ذریعے جسم کے درجات و حرارت کو اندازہ کیا جاتا ہے. اس مصرے میں ہاتھ یعنی کل کہہ کر جسم کا پورا خبر لیا جاتا ہے. یہ ہو جاتا ہے مجاز مرسل. مجاز مرسل کے معنی دیکھ لیتے ہیں.
لغت میں ہر لفظ کے معنی واضح